آپ فیمیل ہو کر بھی فیمنزم کے خلاف کیوں ہیں؟ نہیں آئی ایم ناٹ اگینسٹ فیمنزم, آئی ایم جسٹ اگینسٹ اے فیو پوائنٹس آف اٹ. کچھ چیزیں جو یہ ڈسکس کرتے ہیں جو اس کے تھرو ایڈورٹائز ہو رہی ہیں ان کے میں خلاف ہوں. فار ایگزامپل چلیں آپ ہی مجھے بتائیں کہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں یہ کس نام پر بنا؟ اسلام کے نام پر بنا. تو جب ہم لبریشن کی بات کرتے ہیں یہ جو آزادی کے نعرے لگے ہیں کیا یہ اسلام سے آزادی کے نعرے لگے ہیں؟ ڈزنٹ اٹ ساؤنڈ نان سینس تھنگ؟ نانسنس ہی بول دیا آپ نے. نان سینس اس لیے بول رہی ہوں نا کہ دیکھیں آپ ایک پوائنٹ پر آتے ہیں, آپ سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, جانیں قربان کرتے ہیں, پراپرٹیز کو چھوڑتے ہیں, رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں ایک چیز کے نام پر, اور جب آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں اسے آزادی چاہیے. اس سے زیادہ ویئرڈ تھنگ کیا ہوگی؟ نان سینس چلیں ایک غلط لفظ بھی ہو گیا, لیکن یہ ایک ویئرڈ تھنگ ہے. اگر آپ اسلام سے لبریشن چاہتے ہیں, دیکھیں نا اسلام سے پہلے کی کیا سچویشنز تھیں, اسلام کے اس سے پہلے کیا تھا. امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے, خواتین کی لبریشن کی بات کی جاتی ہے, ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے. کیا یہ تینوں چیزیں اسلام نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی؟ اب آپ دیکھیں اسلام سے پہلے کیا تھا. برنگ گرلس واز اے کامن کسٹم, ان کو انہیریٹنس میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا. ان دا سیم وے ڈیورس کا رائٹ اس کو نہیں تھا, شادی جہاں دل چاہتا تھا کر دیتے تھے, کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا. کب پوچھا جاتا ہے؟ آج بھی بہت سے ایسے ہیں یہ پرابلمس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا فار دا ٹرو امپلیمنٹیشن آف اسلام وہ نہیں ہوا. تو ہمیں جب فائٹ کرنی ہے تو ہمیں فائٹ کیا کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ جو گروپ آف ویمن از اراؤنڈ دے آر ڈوئنگ ویمن مارچ اینڈ آل دیٹس ود آل دیٹ سلوگنس, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے فائٹ کس چیز کے لیے کرنا ہے. ہمیں فائٹ اس چیز کے لیے کرنا ہے کہ ہمیں وہ سارے رائٹس چاہیے جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں, جن سے ہمیں آج بھی محروم رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اس چیز کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے کہ امپاور اسلام, امپاور آور دین, امپلیمنٹ اسلام ان اٹس ٹرو کلرس. جو رائٹس ہمیں اسلام نے دیے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں دیے جائیں. پھر اپنے پہ اسٹینڈرڈس بھی تو ہیں نا. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, ان کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں امپاورمنٹ کے, لبریشن کے اور ایکویلٹی کے اسٹینڈرڈس چیک کرنے پڑیں گے. اور میں اگر اپنی بات آپ کو بتاؤں, اب میرا ایک بہت بڑا سوشل سرکل ہے, بہت ساری میری کلیگز ہیں, میری کزنس ہیں, 3-4 میری اپنی بہنیں ہیں, بہت ساری میری اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس بھی میرے جاننے والوں میں ہیں. اب جس سے بھی میں یہ چیز ڈسکس کرتی ہوں دیٹ از سو یو مے سے امیزمنٹ ٹو می کہ ان میں سے کوئی ایک بھی خاتون, بلیو می, کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے اسٹینڈرڈ آف امپاورمنٹ اور لبریشن ان خواتین کے ساتھ میچ کرتے ہوں جو یہ روڈس پر موجود ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کا لبریشن چھوٹے کپڑے پہننا ہے, آپ کا لبریشن اگر ٹو ڈانس آن دا روڈز ہے, تو ہمارا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ آف لبریشن, ہمارا اسٹینڈرڈ آف پروٹیکشن ہی کچھ اور ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے, اسکول میں تھے, کالج میں تھے, تو ہمارے بھائیوں کو بھی اجازت نہیں تھی مغرب کے بعد باہر رہنے کی. ہمیں تو صرف اتنا, اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو 12-1 بجے تک باہر گھومنے پھرنے دیا جائے تو میری بہنوں آپ اپنے آپ کو کریکٹ کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا سفر بھی محرم کے بغیر منع کر دیا گیا. کیوں؟ آپ جو کہتی ہیں کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے, تو تحفظ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے مرد کو تو اتنا دیا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے لبریشن کیا ہے اور آپ کے لیے لبریشن کیا ہے, پہلے تو یہ لائن ڈیفائن کریں. ہم جو چیز لبریشن سمجھتے ہیں وہ ہماری پروٹیکشن ہے, وہ کوزی ہینڈز ہیں جو ہمیں گھروں میں ملتے ہیں. اب میں تو کھانا کھاتے ہوئے, کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے بائک پہ کک لگا کے میں تو دہی لینے نہیں جا سکتی. وہ تو میرا بھائی جائے گا یا بیٹا جائے گا, میں کیوں جاؤں؟ بیکاز آئی ایم اے پریشیس تھنگ ایٹ مائی ہوم. مجھے زیادہ آنر اور زیادہ عزت کی عادت ہے بنسبت کے بھائیوں کے. میری اپنی غلطی پر بھی مجھے کم ڈانٹ پڑتی تھی, ان کو پڑ جاتی تھی. دس از اے کائنڈ آف لو اینڈ رسپیکٹ وی ہیو بین انجوائنگ ایٹ ہومس, اور میکسیمم خواتین اس کو انجوائے کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% سب کچھ اچھا ہے. خواتین, آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ان خواتین کے لیے جن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, اوکے, جن کو گھروں میں تشدد کا سامنا ہے. آپ کس طرح کی امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور میں اس دن سے حیران ہوں کہ مطلب گےازم کو, لیسبینس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیگلائز کر دیا جائے. از اٹ پاسبل ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کیا یہ ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا ہوا؟ اگر تو نہیں بنا ہوا, اگر تو آپ کو اسلام سے آزادی چاہیے, تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے انسان کو کلیئر, وہ ایک
چیلنج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل جاؤ، سلطان تو وہاں بھی میں ہی ہوں، سلطان تو ہر جگہ اللہ ہی ہے. اس کے بنائے ہوئے لاز، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوئی شریعت، دیٹ از فائنل. وہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، وہ آج بھی اور آنے والے وقتوں تک کے لیے دیٹ از فائنل. سو ہمیں جو بیسکلی پوچھنا ہے، جو بیسکلی ہمیں جس پر پروٹیسٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو رائٹس ہمیں ہمارے مذہب نے دیے ہوئے ہیں وہ ہمیں پورے کے پورے دیے جائیں. انہیریٹنس نہیں دی جاتی، دعائیں دی جاتی ہیں. اب بھائی حصہ دو نا، باپ کی جائیداد میں سے ہمیں صرف دعائیں نہیں، حصہ بھی چاہیے. ہمیں شادی سے پہلے اپنی پسند بتانے کا حق چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے، جو ابھی بھی سوسائٹی نے ہمیں نہیں دی. سو ٹرو کلرز میں اسلام کو امپلیمنٹ کریں. اور باقی اگر آزادی چاہیے، دوسری آزادی یہ مانگتی ہیں لبریشن فرام مین. کیسے لبریشن فرام مین؟ لیکن مردوں کو تو عورتوں پر ایک درجہ حاصل نہیں ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا مردوں کو درجہ ہم پر دیا ہے، تو وہ درجہ کس چیز کا درجہ ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ درجہ اس چیز کا ہے کہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. جب آپ ایک ادارے کا ہیڈ بناتے ہیں، تو اس کو بھی تو ایک گھر اور گاڑی اور ڈرائیور ملتا ہے، سہولت ملتی ہے. جیسے اب ہم خواتین ہیں، وہ تو ذمہ داریوں کے درجے ہیں نا اس پر، کہ اس نے نان نفقہ چلانا ہے، گھر چلانا ہے، وہ ہیڈ ہے، تو اس کو عزت دو، اس کی بات مانو. صرف یہ درجہ ہے. یہ درجہ نہیں ہے کہ اس کی مار پیٹ کرو، جو چاہے کرو. نو. جس طرح ہم خواتین ہیں، بینگ اے مدر، مجھے کیا درجہ ملے گا کہ تربیت میں زیادہ حصہ ماں کا ہے، کمائی میں زیادہ حصہ باپ کا ہے. اگر ہم کمانے نکلی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے ایک ذمہ داری اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ایک اور اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کما رہی ہیں تو ہم خود سر ہو جائیں گے. پھر بھی ہمیں اس ہیڈ کے انڈر رہ کر ہی کام کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرنا ہے. اور بہترین تو وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. یہ بھی تو قرآن میں ہی لکھا ہے، بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. یہ نہیں لکھا ہوا اس میں، یہ بھی اسی میں مینشن ہے. اور دیکھیں اگر مرد کو ایک درجہ ہم پر دیا گیا ہے گھر کی زندگی میں، آفیسز میں یا اداروں میں نہیں، گھروں میں ایک درجہ مرد کو ہم پر دیا گیا ہے، تو ہمارے درجے بھی ذرا آپ کو یاد رہنے چاہیے. ہمارا درجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. چونکہ تربیت ہم نے زیادہ کرنی ہے، اس لیے جنت ہمارے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے. باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیلنس قائم کیا ہے. تو اس سوسائٹی کے، اس دنیا کے بیلنس کو خراب کرنے کی باتیں نہ کریں. I just want to suggest my sisters who are there on the roads with all that women march and this, please read your religion. اگر دین سے آزادی چاہیے تو پھر لے لینا، پھر خود کو مسلمان نہ کہیں. آپ ہم میں اور خود میں ایک لائن کریٹ کر رہی ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر آپ کسی تشدد زدہ عورت کے حق میں بولے ہوتے، اگر آپ نے خواتین کی تعلیم پر فوکس کیا ہوتا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. بہت ایشوز ہیں خواتین کے، جتنے آپ بتاتی ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں گھروں میں. مینٹلی سک لوگوں کے ساتھ خواتین کی شادی کر دی جاتی ہے 18-20 سال کی لڑکی کی. کیوں؟ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا. بھی کیوں؟ اس کی ٹریننگ کی ہے آپ نے، وہ کوئی سائیکیٹسٹ ہے؟ اس طرح کے ایشوز پہ بولنا تھا. ہمیں تو یہ آزادی، ہمیں تو چھوٹے کپڑے پہننے والی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں تو مرد سے بھی آزادی نہیں چاہیے. مجھے تو اپنے باپ کے انڈر رہنا بھی پسند تھا. میرے گھر میں بھائی نہ ہوتے تو میں لڑتی کس سے، اور لڑ لیا، اور اب وہ میری پروٹیکشن بھی ہے. بھائی تو بہنوں کے باڈی گارڈز کی طرح کام کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پھرنا اکیلے، مجھے تو دہی لینے نہیں جانا، مجھے تو نہیں ایسے آنا گھر میں کسی کو پرواہ نہ ہو کتنے بجے آ رہی ہے. آئی فیل گڈ اینڈ آنرڈ وین آئی سی کہ میرے فادر کو، میرے بھائی کو، میرے شوہر کو میری فکر ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ مرد بہتر ہو جائیں، یہ بھی تو عورت کے ہاتھ میں ہے. ریز گڈ سنس، اچھے بیٹوں کی پرورش کریں، بیٹوں کی اچھی پرورش کریں تاکہ دنیا میں اچھے مرد نکلیں اور وہ سب عورتوں کو ایک جیسی عزت دیں. اور ایک اور بات جس کے لیے میں نے ایک دفعہ سنا کسی سے، کہ جب مجھے بھی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی کچھ چیزوں کے بارے میں، تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جب میں فلاں چیز پہنتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے ٹوک دیتا ہے. مجھے بڑا برا لگا کہ بیٹے کی اتنی کیا ضرورت ہے کہ ماں کو ٹوکے کہ ماما پلیز یہ چیز نہ پہنیں یا ایسے نہ کریں. پھر میں نے کہیں پڑھ لیا یہ، اور میں شکر ہے میں نے بڑا ٹائملی پڑھ لیا، مجھے میرے نالج میں یہ بات آئی. وہ یہ آئی کہ جب حساب کتاب کا دن آنا ہے نا، تو ہم خواتین نے اپنا حساب دے کے فارغ ہو جانا ہے. لیکن مردوں نے اپنا حساب دے کے فارغ نہیں ہونا، انہوں نے ہمارا بھی بتانا ہے. ہمارے کیے ہوئے کاموں کے لیے ہمارا سب سے پہلے باپ، ہمارا بھائی، دین آر ہسبینڈ، دین آر سنس، دے آر ڈائریکٹلی رسپانسبل. ان سے پوچھا جائے گا. اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں اس برائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے روکا نہیں، تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سو پوچھنا، کیئر کرنا، سوال پوچھنا ان کا رائٹ ہے، ان کو اللہ نے دیا ہے. اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے.
عورت نسبتاً زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اس لیے اس پر چیک رکھا گیا ہے. باقی چند ایک نفسیاتی مریض جو مرد ہیں ان کی وجہ سے سب کو برا کہنا از ویری انفیئر. اینڈ کوئی اور بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، آپ نے بہت سارے ڈاؤٹس ہمارے آج کلیئر کر دیے. سو آئی تھنک دیٹس آل اینڈ تھینکس ٹو یو ٹو. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ بار بار ہم اس ٹاپک پر ڈسکشنز کرتے رہیں گے. کچھ بہت سی باتیں ہیں جو ابھی اور مائنڈ میں ہیں، رہ گئی ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ ویل سٹ ٹوگیدر اینڈ ویل کمپلیٹ our session.